أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ رحمان کی آخری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ تو اس سے پہلے قرآن جب آپ کھولتے ہیں تو سب سے پہلے جو آیت آتی ہے، سب سے پہلے جو حرف آتا ہے وہ آتا ہے با، بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے؟ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام جو ہے وہ بہت بڑا بابرکت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ جب بھی کوئی بھی کام آپ شروع کریں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں یہ کہا ہے کہ جب بھی کوئی آپ کام شروع کریں تو اس سے پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی بچہ ہے وہ کہتا ہے میں بسم اللہ کیوں پڑھوں؟ جب میں کھانا کھاتا ہوں اگر بسم اللہ نہیں بھی پڑھوں گا تب بھی میں کھانا کھاؤں گا، تب بھی جو ہے وہ میرا پیٹ جو ہے بھوک مٹ جائے گی، تو بسم اللہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ مجھے کیا ملے گا؟ تو جب ہم پڑھتے ہیں با جو ہے بسم اللہ میں آپ دیکھتے ہوں گے قرآن میں، تو وہ ڈارک اور تھوڑا اس کا با کا جو حرف ہے وہ آپ کو ڈارک نظر آئے گا اور تھوڑی با کی جو ڈفرنٹ نظر آئے گا۔ با کا مطلب کیا ہے؟ جیسے اردو میں میننگ ہوتی ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے یہاں پہ ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے شروع کرنا۔ جو بھی آپ ایکٹ کرتے ہیں، چاہے آپ کھانا کھائیں، پانی پئیں، گاڑی میں جائیں، کوئی بھی کام آپ شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو جو با ہے وہ آپ کے ایکٹ کو کنیکٹ کرتی ہے اللہ عز و جل کے نام سے۔ با جو ہے وہ بال اعلیٰ بھی اسے کہتے ہیں کہ یہ جو با ہے اس کا مطلب جو آپ ایکٹ کر رہے ہیں آٹومیٹک وہ ایکٹ جو ہے وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے۔ تو کہتے ہیں ان دا نیم آف اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، لیکن اس کا اصل جو میننگ ہے وہ یہ ہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں تو آٹومیٹک اللہ کا نام اس میں شامل ہو گیا۔ تو اس کے بعد ہے اسم، بسمی کہتے ہیں اسم کا مطلب کیا ہے؟ نام۔ جب آپ کسی کو رسپیکٹ دینا چاہتے ہیں، جب آپ کسی کو جو ہے وہ آنر دینا چاہتے ہیں، کسی کو عزت دینا چاہتے ہیں تو اس کو اس کے نام سے پکارتے ہیں، وہ بھی اچھے نام سے پکارتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہے یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آپ نام لے رہے ہیں، اور تو اس سے پہلے اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کو کس نام سے پکارو؟ اللہ کے نام سے۔ تو جو بھی کام کبھی شروع کرتے ہیں تو کس نام سے؟ اللہ کے نام سے۔ جیسے بنو اسرائیل تھے پہلی قوموں میں سے، وہ اللہ عز و جل کا نام نہیں لیتے تھے، کیونکہ کہتے تھے اگر اللہ کا نام لیں گے تو اللہ ہو سکتا ہے ناراض ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جب بھی آپ کوئی کام شروع کریں، ایون آپ جب واش روم میں جاتے ہیں، آپ جب باتھ روم میں جاتے ہیں تب بھی آپ کہتے ہیں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو آپ دعا پڑھ کے اس کے بعد واش روم میں جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمارے دین میں، اسلام میں یہی ہے۔ جیسے اور دینوں میں، کرسچینٹی میں، ہندوازم میں، جو ریلیجنس ہیں ان میں جو ان کی ریلیجیس چیزیں ہوتی ہیں وہ صرف مندر تک ہوتی ہیں، وہ صرف جو ہے وہ ٹیمپل جو ہوتا ہے ان کا، کرسچن کا جو چیزیں اندر مسجد ان کی، جیسے ان کی جو عبادت گاہیں ہوتی ہیں وہ اندر ہی ہوتی ہیں، جب وہ باہر نکلتے ہیں وہ چیزیں ساری وہ بھول جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے دین میں، اسلام میں، ہماری ہر چیز میں، چاہے ہم اٹھیں، چاہے ہم بیٹھیں، چاہے ہم واش روم جائیں، چاہے ہم کھانا کھائیں، ہر چیز میں اسلام ہے، ہر چیز میں دین ہے۔ تو جو ہمارا دین ایک پریکٹیکل ہے، وہ چیز نہیں ہے کہ آپ نے کتاب پڑھا، لائبریری میں گئے، کتاب پڑھا، وہاں کتاب بند کر کے رکھ دیا، نہیں، اس کو پریکٹیکل لائف میں لے کے آنا ہے۔ تو اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں میرا نام پکاریں، مجھ سے نام میں پکاریں، اور وہ جیسے کس نام سے پکاریں؟ اللہ عز و جل کے بہت سے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے کسی بھی نام سے پکاریں۔ جیسے آپ کھانا کھا رہے ہیں اس وقت آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کس نام سے پکارنا چاہیے؟ الرزاق، وہی پرووائڈر ہے، وہی آپ کو چیزیں جو ہے وہ کھانا دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے۔ تو اس وقت اللہ کا اگر صحیح نام پکارا جائے تو کون سا ہے؟ الرزاق۔ جیسے اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرووائڈر ہے، اللہ عز و جل جو ہے وہ رزق دینے والا ہے، اور وہی اس کے پاس ہی سارا پاور ہے، وہ بہت قوی ہے، متین۔ تو جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جب آپ کھانا کھاتے ہیں آپ یہ نہیں کہتے ہیں بسمی الرزاق، آپ کہتے ہیں بسم اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں، آپ کو، مجھے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا نام دیا ہے، کیونکہ ایک تو چیز ہے ہم کوئی بھی کام جب آپ کر رہے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ اس وقت ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، اللہ کا جو کون سا نام ہم پکاریں۔
تو اللہ عز و جل نے ہمیں کہا ہے کہ جب بھی کوئی کام شروع کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکاریں اور اللہ کے نام سے پکاریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب آپ کہتے ہیں بسم اللہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے نام اس میں آ گئے. چاہے آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، چاہے آپ کو کوئی بھی کام کرنا چاہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو یا نہیں ہو کس نام سے پکارا جائے، تو اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں اس اللہ میں جو ہے وہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل کا نام جو ہے وہ ساری چیزوں سے اوپر ہے. تو ایک تو چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کھانا کھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بسم اللہ نہیں بھی پڑھوں گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بھول جاتا ہے، تو بسم اللہ اگر نہیں پڑھتا کھانا تو پھر بھی کھاتا ہے، جوس تو پھر بھی پیتا ہے، فروٹ تو پھر بھی کھاتا ہے. تو بسم اللہ پڑھنے سے کیا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تبارک اسم ربک، اللہ کا نام بہت بڑا برکت والا ہے، تبارک اسم کا ذی الجلال والاکرام. تو برکت کا مطلب کیا ہے؟ جب بھی آپ کسی کو کہتے ہیں کوئی بزنس کھول رہا ہے، کوئی بھی چیز کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس میں برکت ڈالے گا. برکت کا مطلب انکریز کرنا، زیادہ کرنا، اور اس میں جو ہے وہ بلیسنگ ہوتی ہیں، اللہ عز و جل کی بلیسنگ ہوتی ہے اور برکت ہوتی ہے. جب بھی آپ کوئی مثال کے طور پہ فروٹ کھا رہے ہیں تو آپ اگر کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ایک تو چیزیں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں سین ہے، دوسری ان سین ورلڈ ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے، جس کو ہم کہتے ہیں غیب. تو اس سین اور ان سین ورلڈ میں جو چینجز آتی ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ ہے، وہ صرف اللہ عز و جل کو ہی پتہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس جوس میں یا اس فروٹ میں جو بھی چیز آپ کھا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس میں جو اس کا فائدہ ہے وہ آپ کے جسم کو، آپ کی ہیلتھ کے اوپر، آپ کے جو ہے وہ ہارٹ پہ جو بھی چیزیں فائدہ ہے، وہ نیوٹریشن کا وہ فائدہ آپ کو ملے گا. اور کس وجہ سے؟ آپ نے صرف یہ پڑھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آپ نے نام لیا، اور اللہ کا نام جو ہے بہت بابرکت ہے. اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی آپ کوئی کام کریں تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے. ہر ایکٹ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام ہے وہ لینا چاہیے. اس کے بعد اللہ عز و جل چاہ رہے ہیں کہ دو اور نام ہیں، الرحمن الرحیم. تو ان دونوں کا مطلب کیا ہے، ان دونوں کی میننگ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ عز و جل چاہ رہے ہیں کہ آپ بسم اللہ تو پڑھیں، اس کے بعد اللہ کے دو اور نام بھی لیں. تو اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو کل بتاؤں گا. اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ.